الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صلوات محمد الحمد لله رب العالمين قرآن الشريف يا كريمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم نبی تمہارے نفوذ کا والا ہے ازواج رسول جو ہے وہ مومنوں کی مائیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں کوئی انسان بھی اولاد کی دعا کے بغیر مستثنا نہیں ہے ہر نبی اولاد چاہتا ہے ہر غوث ہر کتب ہر اولیاء ہر امام کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے پاس اولاد ہو جیسا کہ کل کی مجلس میں عرض کیا امام علی علیہ السلام کیا ربنا جعلنا ماننے والے ربنا جعلنا ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین ماننے والے ہماری زوجہ کو ہماری اولاد کو آنکھوں سے ٹھنڈک بناتے ہیں سکون قلب بناتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اولاد اگر ایک ہے زوجہ اگر ایک ہے تو وہ گھر جہاں جنت ہے جنت کی طرح وہ گھر ہے ہر ایک بات سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی وجہ ہے کہ نبی نے کہا کہ الولد ظلم لابی اولاد اپنے باپ کی شبیہ ہوا کرتی قرآن نے کہا کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا مال اور اولاد جو ہے دنیا کی زینت ہے مال بھی اور اولاد بھی اور بات سے خدا کسی کو دے کر امتحان لیتا ہے اور کسی کو نہیں دے کر امتحان لیتا ہے یہ امتحان کی منزل پر اولاد جو ہے وہ بھی ہمارے لیے سبب امتحان ہے اور اولاد بھی جو مال بھی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے سبب امتحان کا ذریعہ ہے اس کے دوام سے لہذا باپ جس طرح کا ہوگا اولاد اسی طریقے کی ہوگی نبی کی اولاد کون ہے جیسا کہ نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریۃ فی صلب علی بن ابی طالب اللہ نے تمام نبیوں کی ذریت کو خود اس نبی کے ظلم میں رکھا اور ہماری ذریت کو صلب علی ابن ابی طالب میں رکھا یعنی حسن اور حسین جو ہے وہ فرزند رسول ہے رسول خدا کی اولاد ہے امام حسن امام حسین کے اعتبار سے لہذا جو استقامت باپ میں ہوگی وہی استقامت اولاد میں ہوگی باپ کی استقامت کو آپ دیکھ چکے ہیں کہ جب نبی نے اسلام کی تبلیغ کو شروع کیا اور کافروں نے یہ دیکھا کہ دین بدل یہ اسلام یہ دین بڑھتا چلا جا رہا ہے اس میں کوئی رکنے کا امکان نہیں ہے کہ یہ دین ٹھہر جائے یہ دین رک جائے تو نبی کے پاس آئے اور نبی کے پاس آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جس قبیلے میں چاہیں بہترین قبیلے میں جتنی لڑکی سے آپ کی شادی کروا دیں گے خوبصورت ترین لڑکی جس قبیلے میں جہاں چاہیں
وہ اپنی شادی کروا دیں گے. اور جو مال اور اسباب دولت آپ کو چاہیے پہاڑ کے پانی تمام کو مال اور دولت بھی دینے کو تیار ہے. آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں ہم سب مان لیں گے. ہم ایک شرط کے لیے اپنی اپنے خداؤں کے ساتھ ہمارے خدا کو بھی ملا لیجیے تاکہ آپ کے بھی خدا رہے اور ہمارے بھی خدا رہے. نبی نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے ارادے سے نہیں ہٹتے، ہم اپنے مقام پر قائم ہیں. ہمارا اللہ ایک ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو خدا ایک ہے تاکہ فلاح اور نجات پا جاؤ. نبی نے کیا کہا کہ تم اگر ہمارے دہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں اگر چاند لے لا کر رکھ دو تو یاد رکھو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ سکتا ہے، نبی اپنے قول سے واپس نہیں آ سکتا. درود بھیجیے محمد نبی اپنے مقام پر زمین اپنے جگہ کو چھوڑ سکتی ہے، آسمان اپنے مقام کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن نبی اپنے مقام کو نہیں چھوڑے گا. یہ استقامت ہے نبی میں. جب نبی میں یہ استقامت ہے تو یہی استقامت امام علی میں بھی ہے، یہی استقامت جناب فاطمہ زہرا میں بھی ہے، یہی استقامت امام حسن حسین میں بھی ہے، یہی استقامت اولاد رسول میں بھی ہے. قربانیوں پر قربانیاں دے رہے ہیں لیکن اپنے مقام پر ڈٹے ہوئے اس اعتبار سے دنیا ایک طرف، آل محمد علیہ السلام ایک طرف. جنگ صفین میں جب صفین کی جنگ ہوئی، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مابین اور معاویہ کے درمیان مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب جنگ کر رہے تھے، ایک مرتبہ مولا یہ کو کہا امر امامت جو ہے وہ بدلیوں میں چھڑ گیا، امام نظر نہیں آتے. عمار یاسر نے کہا تھا امام حسن مشتبہ سے، مولا امر امامت بدلیوں میں چھڑ گیا ہے، آپ کے بابا نظر نہیں آتے، ابھی تو مدد کرنے کا وقت ہے، ابھی تو علی کے پاس جانے کا وقت ہے. امام حسن نے ایک جملہ کہا عمار یاسر سے کہ انتظار کیجیے، خاموش رہیں، آج ہی تو میرے بابا کی جنگ دیکھنے کا دن ہے. اس لیے میرا بابا باریک کرتا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہنے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا بنیا اتنا اباکا لا یقع بالی وقع الموت علیہ وقع الموت علیہ. یہ اے میرے بیٹے تیرے باپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ خود موت پہ جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے. درود بھیجیے محمد تیرے باپ کو اس بات کی پرواہ نہیں. یا بنیا ان اباک لا یقع وقع الموت علیہ، موت پر جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے، اس بات کی پرواہ نہیں ہے. لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آپ جس جنگ میں دیکھیں، خیبر کی جنگ ہو، خندق کی جنگ ہو، جس مقام پر بھی دیکھیں، اسلام کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سینہ سپر ہے. اور آل محمد علیہ السلام پر جو دشمنی کا سلسلہ ہوا، جو عداوت کا سلسلہ بڑھا، آل محمد نے کسی کا کچھ بگاڑا تھا، آل محمد نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے. عداوت ایک ہی ہے، وہ علی اور آل علی کی فضیلت ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. ایک ہی عداوت ہے. اللہ نے ان کو جو مقام دیا، یہ مقام کسی اور کو کیوں نہیں ملا؟ علی علی کیوں ہوئے؟ فاطمہ فاطمہ کیوں ہوئی؟ حضرت کو اتنا مقام کیوں ہے؟ حسین کا اتنا رتبہ کیوں ہے؟ اس لیے اعتبار سے، ورنہ آل محمد کا کوئی قصور نہیں تھا. لہذا اس لیے اعتبار سے اللہ کا دین بچا رہے. جب جنگ کرنے کی ضرورت ہوئی تو جنگ کیا، خاموش بیٹھنے کی ضرورت ہوئی خاموش بیٹھ گئے، تلوار لے کے نکلنے کی ضرورت ہو گئی نکل گئے.
گردن میں رسی میں دوانا ہوا بتوا لیا، لیکن کیوں اسلام بچ جائے، ورنہ کائنات میں کوئی ہاتھ نہیں بنا تھا جو علی کے گردن تک پہنچ جاتا۔ درود بھیجیے محمد کائنات میں دنیا میں کوئی ایسا ہاتھ نہیں تھا جو علی کے گردن تک پہنچ جاتا۔ مکڑی کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، اپنا تار علی کے گردن میں ڈال دیتی، لیکن فقط اتنا کہ اسلام بچ جائے، اسلام کی حفاظت ہو جائے۔ اس کے اعتبار سے کبھی امام حسن شروع کرتے ہیں، کبھی امام حسین چل کرتے ہیں، کبھی علی میدان میں نظر آتے ہیں، کبھی علی خاموش نظر آتے ہیں۔ بات فجر جناب فاطمہ زہرا کا چھینا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ بات فجر آیا تھا کہاں سے؟ چاہتا ہوں اپنے بچوں کے سامنے کچھ باتیں بات فجر کے متعلق کروں۔ بات فجر آیا تھا کہاں سے؟ کہاں سے بات فجر کا وجود ہوا؟ بات فجر کا وجود ہوا کہ خیبر سے، خیبر سے، یعنی یہودی خیبر میں اسلام سے لڑنے آئے۔ کہ پورا واقعہ آپ کے لوگ بہت کچھ باتیں ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اپنی منزل پر پہنچاتا ہوں۔ خیبر کے یہودی علی ابن ابی اسلام سے لڑنے کے لیے آئے۔ خیبر کے یہودی بہت بڑا علاقہ خیبر کے یہودیوں نے لیا، اور تین طرف سے پہاڑ پہاڑ تھا، اور ایک طرف سے جو راستہ تھا انہوں نے وہاں پر کھائی خندق کھود دیا، خندق کہ تین طرف پہاڑ، وہاں سے مسلمان تو آ نہیں سکتے، اور ایک طرف جس طرف سے مسلمان آ سکتے ہیں وہاں تو انہوں نے کیا کیا؟ گڑھا کھود دیا، کھائی کھود دی بہت بڑا کہ کوئی پار کر کے نہ آ سکے۔ اس کے بعد جو مسلمان آتے تھے تو یہ مسلمان جو ہے یہ خندق کو پار نہیں کر پاتے تھے۔ جب یہ خندق کو پار نہیں کر پاتے تھے تو خیبر کے یہودی دیکھتے تھے، مسکراتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے قرآن میں ہے کہ یہودی سے جنگ ہوگی لیکن یہودی جیتیں گے نہیں، یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، تمہارے قرآن میں ہے۔ لہٰذا کہاں ہے تمہارے قرآن کی آیت؟ کہاں ہے تمہارا سچا اور صادق نبی؟ کہاں ہے تمہارا قرآن؟ کوئی آتا کیوں نہیں؟ لیکن تین طرف توجہ کا اور تین طرف پہاڑ ہے اور ایک طرف کھائی ہے، دونوں نے پھر بتایا ہے خندق ہوگا، ہوا پار کر کے جانا مشکل ہے۔ اور نبی کے جو صحابی گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے یہ خندق پار نہیں ہو سکتے۔ ایک دن گیا، دو دن گیا، تین دن گیا، اور 40 دن گزر گیا، تو 40 دن گزر گیا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام خیبر میں نہیں تھے۔ مولا آشوب کا چشم آیا ہوا تھا، مولا کی آنکھیں آئی ہوئی تھی۔ نبی نے علی کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینے میں تھے، اور یہ وہ 40 دن اسلام کا علم لے کر جاتے رہے لڑنے کے لیے، لیکن تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ علم لے کر جو گیا، جب واپس آیا تو پرچم لے آیا، ڈنڈا چھوڑ دیا، اور کبھی ڈنڈا لے آیا پرچم چھوڑ دیا، اور کبھی دونوں چھوڑ دیا۔ ضرور بھیجیے محمد ٹھیک ہے، کبھی دونوں چھوڑ دیا۔ اس اعتبار سے وہ 40 دن تک یہ مسلمان جاتے رہے خیبر میں کہ خیبر فتح ہو جائے، لیکن خیبر فتح نہیں ہوئی۔ اور 40 دن جب گزر گیا تو نبی نے دیکھا خیبر فتح نہیں ہو رہی ہے، جو جا رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، تو نبی نے کیا کہا؟ اللہ کو دیا رائے تو مدد روزن کرارن و غیر فرارن یحب اللہ و رسولہ یحب اللہ و رسولہ۔ کل میں اس کو الگ دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، کل اس کو الگ دیں گے جو مرد ہوگا، یعنی اب تک جو گئے تھے وہ مرد نہیں تھے۔ ضرور بھیجیے محمد کل اس کو الگ دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر کرار ہوگا، وہ خدا خدا کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا خدا کے رسول اسے دوست رکھتے ہوگے۔
اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح و نصرت عطا کرے گا. یہی سنتے رہتے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین دونوں ہاتھوں پر فتح و نصرت عطا کرے گا. نبی نے کہہ دیا. اب یہ صحابہ مطمئن تھے علی تو ہے نہیں وہ تو ہے مدینے میں، لہذا وہ یہ سوچنے لگے کہ کل جو آنے والا دن ہے نبی ہم میں سے کسی کو الگ دیں گے. جب ہم میں سے کسی کو الگ دیں گے تو کیا نبی نے کہا ہے وہ مرد ہوگا پہلی سے بڑھ، دوسرا یہ وہ کرار ہوگا دوسری سے بڑھ، غیر کرار ہوگا تیسری سے بڑھ، بھاگنے والا نہیں ہوگا، چوتھا اللہ اور اللہ کے حکم سے دوست رکھتے ہوں گے چوتھی سے بڑھ، پانچواں اللہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جو کرتا ہوگا پانچویں سے بڑھ، اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح و نصرت عطا فرمائے گا. لہذا جب کل آیا نماز فجر سے پہلے یعنی نماز فجر کا وقت کل آیا سب انتظار میں کھڑے ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ رسول آج جو ہے ہم کو الگ دیں گے. کہیں تم جن کے جو نہیں نظر آ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے قدم کو اپنے پیر کو اونچا کرنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں دیکھ لے. اور جیسے کہا ہے تم آؤ دوپہر اگر اس طریقے سے لہذا یہ علم ہمیں مل جائے. نبی نے نعت علی پڑھا. نعت علی مظہر العجائب یہ نعت علی نبی نے پڑھا. تو نبی نے نعت علی پڑھا. امام علی علیہ السلام مدینے میں فجر کا وقت تھا. امام علی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے. ایک قدم مولا نے مسجد میں رکھا اور ایک قدم مولا کا باہر تھا. جیسے ہی نبی نے کہا نعت علی مظہر العجائب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ پڑھتے اور کہا لبیک 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 یا رسول اللہ درود بھیجیے محمد ایک مرتبہ قمر کو کہا قمر جلدی سے گھوڑا لے آؤ نبی ہمیں بلا رہے ہیں. جناب قمر گھوڑا لے کر آئے. جناب قمر نے کہا مولا اگر نبی بلا رہے ہیں آپ پہنچیں گے کیسے؟ کہا قمر ایک سے لے کر 10 تک گنو خدا کی قسم اگر نبی کا خیمہ نہ نظر آئے تو میں امامت کا دعویٰ چھوڑ دوں گا. ضرور دیکھیے محمد تھے. لیکن علی یہ کہہ رہے ہیں نعت علی مظہر العجائب. علی یہ کہہ رہے ہیں مظہر عجائب یہ کہہ رہا ہے قمر ایک سے لے کر 10 تک گنو خدا کی قسم اگر نبی کا خیمہ نہ نظر آئے تو علی امامت کا دعویٰ چھوڑ دے گا. لیکن قمر نے کہا 1 2 3 10 تک نہیں پہنچے تھے نبی کا خیمہ نظر آنے لگا. ضرور بھیجیے نبی کا خیمہ نظر آنے لگا. نبی پہنچ گئے اس مقام پر. رسول خدا کے پاس علی کیسے ہو؟ اللہ کا رسول آنکھوں میں چشم ہے آنکھ میں تکلیف ہے. لوگ کہن کو نکالا علی کی آنکھوں پہ لگایا. اور مولا فرماتے ہیں کہ نبی نے یہ جو لواب بہتری آنکھوں پہ لگایا زندگی بھر پھر کبھی آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی. ساری تکلیف ختم ہو گئی. اس کے بعد کیا کہ علی کو لے کر نبی خیمے میں آئے. خیمے میں آنے کے بعد نبی نے اپنا لباس علی کو پہنایا. توجہ چاہتا ہوں نبی نے اپنا لباس علی کو پہنایا. اپنی نالین علی کو پہنائی. اپنی زرہ علی کو نبی نے باندھا. اور باندھنے کے بعد جب لباس پہنا دیا اپنا اور نالین علی کو پہنا دی نبی نے
اور ذرا جو ہے علی کو اپنی ایمان دی تو پھر اب کمرے سے لے کر باہر آئے. تمام صحابیوں کا مجمع تھا. بھرے ہوئے صحابیوں کے مجمع میں اپنے سر کا امامہ اتارا اور اتارنے کے بعد علی کے سر پہ رکھا. اللہ کے رسول مجھے راز سمجھ میں نہیں آیا. آپ علی بن ابی طالب اپنا لباس کمرے کے اندر، اپنی نالین کمرے کے اندر، اپنی جرا کمرے کے اندر، اپنا ذوالفقار کمرے کے اندر، اور باہر نکلنے کے بعد آپ اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول یہ امامہ علی کے سر پہ کمرے میں کیوں نہیں رکھا؟ یہ امامہ علی کے سر پہ سینے میں کیوں نہیں رکھا؟ نبی کہیں گے کہ میں نے نالین جو پہنایا ہے جھگڑا نالین کا نہیں ہے. میں نے زرا جو پہنایا ہے جھگڑا زرا کا نہیں ہے. میں نے لباس جو پہنایا ہے جھگڑا لباس کا نہیں ہے. میں صحابیوں کے سامنے اپنی دستار علی کے سر پہ رکھ کے یہ بتا رہا ہوں جھگڑا امامے کا ہے. میرے بعد میرا ولی علی ابن ابی طالب ہے. یہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امامت نہیں تھا، کہتے کہ ایک گھر میں ایک خاندان میں دو چیز جمع نہیں ہو سکتی، کیا نبوت بھی ہو امامت بھی ہو. یعنی دشمنی علی ابن ابی طالب میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو نبوت مل گئی ہے تو امامت اس خاندان میں نہیں آنا چاہیے. ایک خاندان میں دو چیز جمع نہیں ہو سکتی، نبوت بھی اور امامت بھی. انشاءاللہ آئندہ کے مجلس میں بتاؤں گا کیسے جمع ہو سکتی ہے. ضرور بھیجیے محمد اس اعتبار پر جھگڑا اسی کا تھا، ولایت کا جھگڑا ہے. نبی نے سر پہ امامہ رکھا اور امامہ رکھنے کے بعد کہا کہ یا علی، یہ خیبر کے یہودی جو ہے نا بار بار للکار رہے ہیں. مولا نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی نماز فجر کو وقت باقی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی نماز فجر کو وقت باقی ہے. ایسا نہ کروں کہ پہلے پتا کر لوں بعد میں نماز پڑھ لوں. ضرور بھیجیے محمد پہلے خیبر کو پڑھ لوں پتا کر لوں بعد میں نماز پڑھ لوں. ایسا نہ کروں. اب جو صحابی تھے کہنے لگے یا علی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ممکن نہیں ہے. اور 40 دن ہم لوگ محنت کرتے رہے، مشقت کرتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، جو کام وہ 40 دن میں نہیں ہوا. وہ نماز قضا ہونے سے پہلے آپ کیسے کر لیجیے گا؟ امام نے فرمایا وہ اور تھے میں اور ہوں. ضرور بھیجیے محمد وہ اور ہے میں اور ہوں. اس اعتبار سے علی ابن ابی طالب گھوڑے پر سوار ہوئے. گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوا کے مالک گھوڑے نے بھی اپنی زبان میں درازی میں کہا مولا اپنا پرواز کر رہا ہوں پرواز. گھوڑے نے پرواز کیا، خندق پھاڑ کیا. خندق پھاڑ کر کے گھوڑا چلا گیا. اس کے پتھر پہ علی نے علم کو مار دیا. یہ جو پتھر پہ علی نے علم کو مارا نا پتھر نرم ہو گیا. کہتے کیسے پتھر نرم ہو گیا؟ جناب موسیٰ سے پوچھو. اتا پتھر پہ مارا پتھر جو ٹکڑے ہو گیا. موسیٰ کے لیے تو ٹکڑے ہو سکتا ہے، علی کے لیے نرم نہیں ہو سکتا. ضرور بھیجیے محمد علی کے لیے نرم نہیں ہو سکتا. مارا پتھر پہ مارا نے پتھر پہ علم گاڑ دیا. جب پتھر پہ علم گاڑ گیا اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے وہ خیبر کا دروازہ جس کو 40 افراد مل کر کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، مولا نے 5 انگلیوں سے نہیں 2 انگلی خیبر کے دروازے میں دروازہ پورا کر علی ابن ابی طالب نے پورے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا. یہ جو خیبر کے دروازے کو امام نے پھاڑا اکھاڑ کر امام نے پھینک دیا. حارث اس طرف تھا. حارث آیا علی ابن ابی طالب
تکبر کی بہت مغروریت بہت بڑا پراڑی آیا علی بن ابی طالب کے سامنے. مولا نے ایک ہی جھٹکے اس کا کام تمام کیا، باقی جہنم ہو گیا. مرحب اس کا بھائی آیا بھائی کا انتقام لینے کے لیے. جب آیا تو مرحب نے اب رجل پڑھا. کیا رجل پڑھا؟ الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. علی بن ابی طالب نے کہا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری ماں نے میرا نام حیدر کا نام حیدر سننا تھا، پریشان ہو گیا، گھبرا گیا. اس کو کسی نے بتایا تھا تیرا قاتل جو ہے حیدر نامی شخص ہوگا، خبردار حیدر سے کبھی نہیں لڑنا. اب حیدر نام تو کیا پریشان، اب پیچھے ہٹنے لگا، جانے ہم لگا نہیں مجھے جنگ نہیں کرنا ہے. شیطان نے گھیر لیا. ارے نہیں وہ حیدر نہیں ہے، یہ کوئی اور حیدر ہے. دنیا میں کیا ایک ہی حیدر ہے؟ بہت سارے حیدر ہوں گے. تیری ماں نے جس حیدر کے بارے میں کہا ہے یہ وہ والا حیدر نہیں ہے. شیطان نے سمجھا بجھا کے علی کے پاس بھیج دیا. ابھی کہا مولا میں آپ کے شکاری کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بن ابی طالب نے مرحب کا خاتمہ کیا. مرحب ختم ہوا. مولا نے کیا کیا کہ وہ دروازہ جو خندق میں جو دروازہ تھا، دروازہ 20 میٹر، وہ دروازہ خندق 20 میٹر چوڑائی، خندق کی گہرائی بھی بہت تھی. مولا نے وہ دروازہ اٹھایا، نیچے پانی تھا، پانی. دروازہ اٹھایا اور مولا نیچے اتر گئے، خندق کے نیچے اتر گئے. اترنے کے بعد جو خیبر کا دروازہ تھا وہ خندق کے ایک کونے سے مولا نے ملا دیا. توجہ چاہتا ہوں، لیکن دروازے کی لمبائی جو چھوٹی تھی، خندق کی لمبائی زیادہ تھی. ایک طرف تو مل گیا لیکن دوسری طرف نہیں ملا. مولا نے ایک طرف ملایا، لوگ سوار ہوئے سواریوں کے سمیت، اور مولا آہستہ چلے آئے، اس سب کو ملا دیا. ادھر سے لگایا ادھر ملایا، ادھر سے لگایا ادھر ملایا. 8780 افراد کو سواری کے بعد علی بن ابی طالب نے اس پار سے اس پار کر دیا. اب میں مسلمانوں کے ہاتھ جوڑ کر یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں یہ بتاؤ، کیا بتاؤ مسلمانوں؟ مسلمانوں یہ بتاؤ، صحابی تھے، محمد مصطفیٰ تھے، خندق پار ہو سکے نہیں پار ہو سکے؟ نبی یہ بتا رہے ہیں میں محمد موجود تھا، اس کے باوجود تم خندق کو پار نہیں کر سکے. جب تم اس وقت تک نہیں پار کر سکے جب تک علی بن ابی طالب نہیں آئے. لہذا آج خندق پار کرنے کے لیے جس طریقے سے علی نے پار کرایا ہے، کل پل کے راستے پار ہو رہا ہے. علی کو پکڑنا پڑے گا. درود بھیجیے محمد علی کے ہاتھ دیکھا آپ نے؟ کیا دیکھا علی کا ہاتھ؟ علی کے ہاتھ پورے ہاتھ پر علی خیبر کا دروازہ اٹھائے ہوئے ہیں اس طریقے سے، اور لگاتے ہیں اور ملا دیتے ہیں، لگاتے ہیں اور ملا دیتے ہیں. نبی نے فرمایا فقط ہاتھی کو دیکھا، پیر کو بھی دیکھا. فقط ہاتھ کو دیکھا، پیر کو بھی دیکھا. پیر کو تو نہیں دیکھا، جاؤ پیر کو دیکھ کر آؤ. اب نیچے تو پانی تھا، اب آئے پیر کو دیکھنے کے لیے. وہ دیکھا علی کا قدم زمین پر نہیں ہے، پانی پر نہیں ہے، علی کا قدم جو اوپر ہے. گہرائی تو بہت تھی نا، علی کا قدم اوپر ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول، علی کا قدم زمین پر نہیں ہے، پانی پر نہیں ہے، علی کا قدم ہوا پر ہے. نبی مسکرائے، علی کا قدم ہوا پر نہیں ہے بلکہ علی کا قدم پر جبریل پر ہے.
پیکر ہے کہ جس کی ہر نظر تسلیم ہے، ہر سانس کوثر ہے، جو پانچوں انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے، جو پانچوں انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے۔ غنیمت جانی ہے تو انگلیوں پہ باب خیبر ہے۔ لہذا اس اعتبار سے کیا علی کا قدر جو ہے وہ بھلے کبیر پر ہے۔ علی نے اتنے لوگوں کو علی نے کیا کیا؟ وہ خندق سے پار کیا۔ میں پھر مسلمانوں سے کہتا ہوں، وہ 40 دن جاتے رہے، ان 40 دن لا الہ الا اللہ نہیں تھا، ان 40 دن جاتے رہے، ان 40 دن لا الہ الا اللہ نہیں تھا، ان 40 دن جاتے رہے محمد رسول اللہ نہیں تھا، لیکن 40ویں دن کیا ہوا؟ 40ویں دن کیا ہوا؟ جو خیبر کا دروازہ کھل گیا۔ 40ویں دن کیا ہوا؟ خیبر کا دروازہ کھل گیا۔ معلوم ہے 40 دن تک لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، علی ولی اللہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے کوئی اور معنی بھی ہے جو آپ نے سب کے سامنے لے
अली जन्नत किसी को होगी ना हासिल अली ने मैं रहूंगा कौसर के पास, लेकिन ऐ अली तुम एक राहे मकाम पर रहोगे, एक मकाम पर रहोगे तुम, जहाँ एक तरफ जन्नत होगी, एक तरफ जहन्नम होगा। और ये वही या अली अंता कसीरुन नारे वल जन्नत, तुम दोज़ख और जन्नत के तहसील करने वाले हो। इसका माने क्या है? हुब्बु अली ईमान, अली की मोहब्बत ईमान है। बुग़्ज़ु अली निफाक़, और अली की दुश्मनी जो है निफाक़ है। मुनाफिक अली का दुश्मन है, मोहित अली का क्या है? दोस्त है। मोमिन जो है वो ईमान की अलामत है। अली तहसील कैसे करेंगे? एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है। अली उस मकाम पर होंगे। जब अली उस मकाम पर होंगे तो मोमिन आएगा, मोमिन जो अली का चाहने वाला है, उसके पेशानी पर लिखा रहेगा हाज़ा हुब्बु अली, ये अली का महबूब है, ये अली से मोहब्बत करने वाला है। जिसकी पेशानी पर लिखा होगा ये अली से मोहब्बत करने वाला है, मौला कहे तुम जन्नत में जाओ। जिसके पेशानी में नहीं लिखा रहेगा, मौला कहेगा तुम जहन्नम में जाओ। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ ऐ नारा हैदरी लगाने वालों, नारा हैदरी लगाओ, उठाओ, ऐ नारा हैदरी लगाने वालों, ऐसा नारा हैदरी लगाओ कि मौला हमारी पेशानी पर लिख दे ये अली का मोहिबा है। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हाथ में खैबर फटा हुआ, खैबर फटा हुआ माले गनीमत मिला, बहुत माले गनीमत मिला, माले गनीमत। ये जो बहुत माले गनीमत मिला, ये माले गनीमत जो है ये मुसलमानों में तकसीम हुआ। अली के जंग की बदौलत, अली के कामयाबी के बदौलत कल के गरीब आज अमीर हो गए। इतनी दौलत जो है ना खैबर में बटी। तो खैबर के नजदीक एक बहुत बड़ी जगह थी, बागे फदक। अब नबी ने कहा अली इन लोगों पर हमला करो। अब ये बागे फदक के जो यहूदी थे उनको पहले ही पता चल चुका था कि ये आने वाला मर्द मैदान कैसा है। इसने मरहब को भी मार डाला, हाजिर को भी मार डाला, खैबर का दरवाजा भी उखाड़ा, नीचे पुल के नीचे लगाया, लोगों को मार दिया। वो पहले ही समझ गए अली से जंग करना मुनासिब नहीं है। फौरन उन्होंने हाथ मारा, जरूरत नहीं है जंग करने की, आप यो ही ले लीजिए। लिहाजा बगैर जंग किए हुए बात
जंग हुई, जंग से जो माल गनीमत मिला मुसलमानों में तकसीम होगा। बाकी फतह में तो जंग हुआ नहीं, उन्होंने यो ही दे दिया। मुसलमान के सोच रहे थे इसमें से भी हिस्सा हमें मिले, कुरान की आयत नाज़िल हुई, नबी ये बाकी फतह जमीन कुर्बा को दे दीजिए। नबी ने कहा किसको दे दूं? कहा फातिमा को दे दीजिए। नबी भेजिए फातिमा को दे दीजिए। लिहाजा नबी ने बाकी फतह को दे दिया फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को। बाकी फतह मिल गया। ये जो बाकी फतह मिला, बाकी फतह में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत खुजूर, बहुत जो फतह जो है बाकी फतह में बहुत होता है। नबी का इंतकाल हुआ, जब नबी का इंतकाल हुआ बाकी फतह नबी ने फातिमा को दे दिया, जिसमें पहले से क्या है, पहले से नियत लगी हुई थी ये हमें मिलना चाहिए। मिल गया जनाब फातिमा ज़हरा को। इन्होंने एक हदीस बनाई, जाली हदीस ये बनाई कि नबी अपनी विरासत छोड़ता नहीं है। जो कुछ भी नबी इर्द छोड़े वो उम्मत का होता है। लिहाजा ये बाकी फतह फातिमा का नहीं है। जो नबी ने छोड़ा है ना ये बाकी फतह ना, ये उम्मत का हिस्सा है। ये ऐसे तरह से, लेकिन दो दलील है अल्लाह बेअदा इसको रद्द करने के लिए। एक दलील ये है कि कुरान कहता है वो सुलेमान दाऊद, जनाबे दाऊद के मिल्कियत के वारिस जनाब सुलेमान है। कुरान कह रहा है, नबी ने ये फरमाया अगर कोई हदीस कुरान से टकरा जाए तो दीवार पे मार दो। तो जब हदीस जारी बनाया है और कुरान ये कह रहा है कि सुलेमान दाऊद के वारिस है, तो कुरान से टकरा रहा है, इसे छोड़ दो। भाई सुलेमान दाऊद के वारिस हो सकते हैं और मोहम्मद की बेटी अपने बाप की वारिस नहीं हो सकती। यकीनन मोहम्मद की बेटी अपने बाप की वारिस हो सकती है। अब दूसरा मसला यह है कि इस्लाम का फिकी मसला, मेरे पास 10 घर है, 10 घर, मैं मर जाऊंगा ना, ये 10 घर जो है हमारी औलाद में तक़सीम होगा। लेकिन आज रात को उस 10 घर में से एक घर में अपनी बेटी को दे दूं, ये मेरी बेटी, ये घर तुम्हारा है, कल मैं मर जाऊंगा, तक़सीम 10 घर में से नहीं होगा। जो घर अपनी जिंदगी में दे दिया है वो दे दिया है, अब जो तक़सीम होगा वो 9 घर से होगा। चलो भेजिए मोहम्मद 9 घर से होगा। ऐसे जवाब से बाकी फतह क्या है, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मिल्कियत है। नबी के बाद कहा कि नहीं ये बाकी फतह नहीं मिलेगा। फातिमा ने कहा कि मेरे बाबा ने हमें दिया था, का गवाही ले आओ। अली को लेकर गई, कहा नहीं अली की गवाही काबिल कबूल नहीं है। हसन हुसैन को लेकर गई, कहा कि हसन हुसैन की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। अब क्या करे जनाब फातिमा ज़हरा, उम्मे ऐमन जिनके बारे में रसूल खुदा ने कहा कि उम्मे ऐमन जो है सच्ची है और जन्नती खातून में एक जन्नती है, और उम्मे ऐमन गई दरबार में गवाही देने के लिए। पहले उम्मे ऐमन ने करार लिया, ये बताओ कि मुझे क्या जानते हो? तो कहा नबी ने फरमाया है कि आप जन्नती खवातीन हैं। मेरे बारे में और क्या जानते हो? नबी ने कहा कि आप सच्ची खवातीन हैं, आपने हमेशा
فاطمہ زہرا کے دوسری کوئی دوسری خاتون نہیں ہے. آپ کو پتا ہے فاطمہ فاطمہ ہے. اس نام میں اللہ نے بہت برکت رکھا ہے. عبداللہ اور ابو طالب کی ماں کا نام فاطمہ تھا. عبداللہ اور ابو طالب کی ماں کا نام فاطمہ تھا. مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ماں کا نام فاطمہ تھا. امام حسین رسول خدا کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ تھا. امام حسن کی ایک بیٹی ان کا نام فاطمہ تھا. امام محمد باقر علیہ السلام کی ماں ان کا نام فاطمہ تھا. امام رضا علیہ السلام کی بہن امام کاظم علیہ السلام کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا. اس نام میں بہت برکت ہے. ہمارے چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ صلی علی محمد و آل محمد. مولا گئے ایک جگہ مہمانداری میں مہمان کھانا نوازی میں مولا گئے. مولا کو جس نے مہمان بلایا تھا ایک مرتبہ اس نے کہا اپنی بیٹی کا نام لیا فاطمہ یہاں آنا. سننا تھا. ہمارے چھوٹے امام روتے لگے. ہاتھ کو بلند کیا. پالنے والے اس گھر میں برکتیں نازل کرنا جس گھر میں کوئی فاطمہ موجود ہو. پالنے والے اس گھر میں رحمتیں نازل کرنا جس گھر میں فاطمہ نام کی کوئی بیٹی ہو. پالنے والے انہوں نے اپنی بچیوں کا نام فاطمہ رکھ کر میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو زندہ رکھا ہے. فاطمہ فاطمہ فاطمہ. فاطمہ اگر بچی کا نام ہو تو اسے اس کے ساتھ بے احترامی نہ کرو. فاطمہ اگر بچی کا نام ہو اس کو تماچے نہ مارو. فاطمہ اگر بچی کا نام ہو اس کے لیے اذیت کا سبب مت بنو. فاطمہ بہت مقدس نام ہے. اس لیے رسول کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. جو بیٹی فاطمہ اتنی مقدس بیٹی اتنی مقدس بیٹی رسول کے بعد رسول اللہ کا کفن بھی پیدا نہیں ہوا. ظالموں نے فاطمہ کے ساتھ کیا کیا روا بےحدہ. آپ ایام فاطمیہ میں مرتب سن رہے ہیں. رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ رولا رولا کر مارا ہے فاطمہ کو. باپ کی زندگی میں فاطمہ باپ کی دنیا سے جانے کے بعد فاطمہ روتی رہی. علی کی شہادت پر فاطمہ روتی رہی. کربلا میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مختلف مقامات سے کربلا میں روئی ہے ارباب عطا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے چلی گئی ارباب عطا. امام کا ایک ظاہر جو ہے امام رضا کا ایک ظاہر جو ہے وہ مشہد پہنچا امام رضا کے روضے کی زیارت کے لیے. جب زیارت کے لیے پہنچانا امام رضا کے روضے پر اس نے کیا دیکھا کہ امام کا بہت بڑا بڑا شہر ہے. امام کے روضے میں بتیاں جل رہی ہے. رات کو ایسا پتا چلتا ہے کہ دن ہو رہا ہے. ہزاروں ہزار زائرین آ رہے اور جا رہے ہیں. امام کے باہر کی جو جالی ہے اس میں بہت سارے بیماروں کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. چشمے امام رضا کے قریب لوگ جو ہے پانی پی رہے ہیں. لوگ کبوتروں کو دانا دے رہے ہیں. ہزاروں کا مرکز جو ہے امام کے روضے پر زائرین بھرے ہوئے ہیں. نزول ملائکہ کا مرکز ہے. پتہ نہیں چلتا دن کب ہوئی اور رات کب ہوئی. جب جائیے لاکھوں لاکھ ہزاروں ہزاروں افراد ہے. جب مدینے کا زائر جو ہے امام رضا کے روضے کی زیارت کو پہنچا تھا ایک مرتبہ دروازہ امام رضا سے داخل ہونے لگا. اس کے ساتھ جو مامور تھا ایک مرتبہ جو غریب پر نگاہ پڑی اس مامور نے کہا السلام علیکہ یا ایھا الغریب. اے میرے غریب امام آپ پر ہمارا سلام ہو. بس یہ سننا تھا مدینے کے زائر نے چوکھٹ میں اپنے سر کو مارا اور مار کے کہا مولا آپ غریب نہیں ہے. مولا
انا للہ و انا الیہ راجعون. بعد اپنے واسطہ محمد علیہ السلام کا